الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ماہ ذی الحج جو ہی شروع ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ تسلیم و رضا اور جذبہ ایثار و قربانی پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اور مسلمانان عالم اطراف و اکناف سے ذوق و شوق کے ساتھ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں مکہ مکرمہ میں حج کے ارادے سے پہنچنے لگتے ہیں۔ وہاں جا کر مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے ماحول میں، اسی طرح منی میں، عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ایک کفن نما کپڑا پہن کر احرام کی شکل میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گنگناتے ہوئے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ایام کا ایک دوسرا عمل قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کہتے کسے ہیں۔ اس ذی الحجہ کے ایام کے علاوہ بھی ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں، بازاروں سے گوشت خرید کر لے آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آج قربانی کا گوشت گھر لے کر آئے ہیں۔ سال بھر بکرے ذبح ہوتے ہیں، سال بھر بیل ذبح ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بازار سے آج قربانی کا گوشت لے کر آیا۔ جانور وہی ہے، بیل ہے یا بکرا ہے، ذبح کرنے والا بھی وہی ہے، قصائی ہے یا مولوی ہے، ذبح جس چیز سے کیا جا رہا ہے وہ بھی چھری ہی ہے، کوئی فرق بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ پھر قربانی اس ایام کے اندر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کو ہم قربانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بقیہ ایام میں ہم قربانی کیوں نہیں کہتے؟ مسئلہ یہ ہے اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ انسان جو گوشت کاٹ رہا ہے، جانور کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا گوشت تو تقسیم ہو رہا ہے۔ گوشت آپ کے لیے ہے، آپ کھا لیں، مسکین کو کھلا دیں یا کسی اور کو کھلا دیں۔ یہی بات بقیہ ایام میں بھی ہو رہی ہے۔ میں جا کر بازار سے گوشت لے آتا ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں چاہتا ہوں تو میں خود کھاتا ہوں، چاہتا ہوں تو میرے پڑوس میں بھی کچھ بھیج دیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ قربانی ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے۔ فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بازار سے جا کر ایک جانور خریدا، آپ لے کر آئے ہیں، جانور کو لٹا دیا گیا ہے، اس کے پیر باندھ دیے گئے ہیں، اور جانور کپ کپاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے پیروں کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ چھری لیے ہوئے ہاتھ میں کھڑا ہوں، دل کے اندر میرے عجیب و غریب ایک قسم کی خوشی ہے، اور اس وقت میرے دل سے ایک بات نکلتی ہے، ایک نیت پیدا ہوتی ہے میرے جذبات کے اندر اور میرے دل کے اندر، یہ بات نکلتی ہے کہ اے میرے پروردگار، اس جو جانور کو میں نے لٹایا ہے، یہ جو میں نے خرچ کیا ہے اس جانور کے سلسلے میں، اس کے جو اخراجات میں نے برداشت کیے ہیں، یہ نام و نمود کے لیے میں نے نہیں کیا ہے، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے میں نے نہیں کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرا حکم ہے، اس کو بجا لانے کے لیے
میں اس جانور کے پاس چھری لے کر اب تیرا نام لے کر اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی آدمی ذبح کرے گا تو خون اس کا نکلے گا۔ اب خون کیا ہے؟ خون جیسے ہی گرا تو وہ مل گیا زمین کے اندر، مٹی کے اندر مل گیا۔ قصائی نے جانور کی کھال نکال دی، کھال نکالنے کے بعد اس سے گوشت ملا، گوشت تقسیم ہو گیا، پیٹ کی غذا بن گیا، خون تو زمین کے اندر جذب ہو گیا، اور یہاں جو گوشت تھا وہ انسانوں کے پیٹ کے اندر چل کر انسانوں کی غذا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ مجھے تمہاری اس قربانی کا خون ملا نہ گوشت ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ملی، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چیز ہماری پہنچ رہی ہے، خون نہیں پہنچ رہا، ہمارے جانور کے جو گوشت ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم نے جو وہ جانور ذبح کرتے وقت نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، وہ نیت میری وہاں پہنچ رہی ہے، اور اس نیت کی وجہ سے میرا یہ ذبح کرنا قربانی بن گیا۔ پورے سال کی قربانی کی نیت الگ تھی، وہاں بیچنے کی نیت تھی، کاروبار کرنے کی نیت تھی، یہاں خالص صرف اور صرف نیت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ تو یہ جو خون گرا اور یہ جو گوشت کٹا وہ قربانی کا گوشت کہلائے گا۔ اب ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، قربانی کے وقت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے جو جانور لایا تھا وہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دعوت دے کر لوگوں کو جمع کیا تھا وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ نے ویڈیوگرافی نہ بنانے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود آپ نے ویڈیو بنائی، وہ بھی رہے گی آپ کے پاس اور وہ بھی دکھائی دے گی۔ آپ فوٹو نکالیں گے منع کرنے کے باوجود، وہ آپ کو دکھائی دے گا، نظر آئے گا، لیکن نظر نہیں آنے والی چیز وہ ہے نیت۔ کہیں نظر نہیں آ رہی، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، لیکن اس نیت کی وجہ سے آپ کی قربانی بنتی ہے۔ ہماری قربانی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی قربانی جو جس جانور کی قربانی دینے جا رہا ہے اس وقت نیت کو خالص رکھنے والا بن جائے۔ ایسا بھی نیت کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی، معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیب کا جانور اگر ہے تو وہ قربانی کے لیے قبول نہیں ہوتا، عیبدار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح عیبدار انسان کی یا نیت کے اندر عیب ہے تو اس عیبدار نیت سے بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نیتوں کے قبلے کو درست کرنا ضروری ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قربانی کرتے وقت اپنے دل کو ٹٹولنے والے ہوں کہ میری نیت کیا ہے۔ جانور کو جب میں قربانی کرنے کے لیے لٹا رہا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اس پر رحم کے جذبات میرے دل کے اندر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نوجوان اپنے جوش کے اندر جانور کے ساتھ جس طرح کا چاہیں اس طرح سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں تو نوجوانوں کی ٹیمیں تیار ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے ماحول بنتے ہیں دو ٹولیوں کے درمیان، لہذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خون کے دھبوں سے کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے، لہذا ہمیں اسلام کے اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں اسراف سے روکتا ہے، قربانی ہو یا عید ہو، اپنے کپڑوں کی خریداری میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان بیچارے غریبوں کا، ان بھائیوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جن کے گھر میں شاید ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں سیر ہو کر گوشت نہ کھایا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میسر کیا ہے، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، مجھے استطاعت دی،
اور میں قربانی کرنے کے لیے جانور لے کر آیا ہوں، اور اس جانور کی جب میں قربانی کرنے جا رہا ہوں تو پھر میرے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ میں ان کا بھی خیال رکھوں، اور جس طرح کی تقسیم شریعت نے بتائی ہے اس کے مطابق میں عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو پھر ہماری قربانی قربانی بنے گی، ورنہ اس قربانی سے نقصان زیادہ ہوں گے۔ اور دشمن سماج، دشمن عناصر کے سلسلے میں جو تفصیلی اس وقت ہدایات آپ کے سامنے مجلس اصلاح و تنظیم کی پیش کی گئیں، یہ اسی احتیاط کی وجہ سے بتائی جاتی ہیں، لہذا ان تفصیلات اور ہدایات کو بھی اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھتے ہوئے ان ایام کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والے ایام کو مبارک فرمائے اور ہمیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔